बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकीर है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जन टीवी। आजकल बहुत बड़ा चैलेंज ये आ गया है कि आपके अखराजात जो आपने बनाए हुए थे, आगे हालात इस तरह हैं, आमदनी कम है, वो अखराजात मैनेज कैसे होंगे। ये ज़्यादा तो उनके लिए मसला जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो लोगों का काम है, कोई कारोबार है, कोई रेडी लगाते हैं, दिहाड़ीदार है, कोई छोटा मोटा बिजनेस है, ठीक है ना, जिसमें कोई उनको महीने का कोई 1,50,000 2 लाख मिल जाता है। देखिए, ये जो इतने लोग होते हैं ना जो महीने का 1,00,000 रुपया या 2 लाख रुपया कमाते हैं, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा इससे नीचे कमाते हैं 10-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार से लेके 2 लाख तक। इनके ऊपर ना अफेक्ट बहुत होता है हालात का, महंगाई का, बेरोज़गार कुछ भी हो जाए तो हालात डायरेक्टली अफेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें ना आपने ये जो आज की डिस्कशन है, इसमें हमने 2 चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो आमदनी कैसे बढ़ाएं और एक अखराजात को कैसे कट करें, जबकि महंगाई ज़्यादा है, जबकि अखराजात ज़्यादा है। देखें, दुनिया की जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो हमें ये सिखाती है कि आपने जो भी अखराजात करने हैं ना, उसको नोट डाउन करना है। जितना ज़्यादा आप अपने अखराजात को डीपली नोट डाउन कर लें, मैं कहता हूँ 10 रुपये भी लिखना शुरू कर दें, 10 रुपये भी जो खर्च हो वो लिखना शुरू कर दें। पहली बात यह है कि आपके फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाएगा कि आपका कौन सा खर्चा महीने का कितना है, यानी किस जगह कितना खर्चा करते हैं आप, राशन पे कितना खर्चा, खाने पीने पे कितना खर्चा है, स्कूल फीस का कितना है, इंटरनेट का बिल क्या है, आने जाने का क्या है, गाड़ी की मेंटेनेंस क्या है, गाड़ी का फ्यूल क्या है, मेहमानों का क्या है, दवाई दारू पे कितने पैसे खर्च होते हैं, ठीक है, हर चीज़ एंटरटेनमेंट में हम कितना करते हैं, आने जाने का ट्रैवल होता है वो हम कितना है करते हैं। हर चीज़ लिख लें, आप हर चीज़ लिख लें। इससे ना आपको ना एक्चुअली समझ लग जाएगी कि भाई आप फाइनेंशियली मामलात में, अखराजात में खड़े हुए किधर हैं। सही है। तो जब ये आप इतना रिलीजियसली ये लिख लेंगे ना हर चीज़, तो आपको हर चीज़ बिल्कुल, आईना होता है ना, आईने में हम देखते हैं हमें हमारा चेहरा नज़र आ जाता है, ठीक है ना, तो वो हमें पता लग जाता है कि भाई क्या है। आईना हमें चाहिए। पैसे के मामले में हमें क्लैरिटी चाहिए। पैसा 2 चीज़ें हैं। पैसा जो है ना एक टूल है, ये यानी एक मसल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बेहतर होता है। जैसे हम अपना मसल्स हैं, उसकी हम अगर जिम लगाते हैं, जाके एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स बन जाएंगे। मैंने वैसे कोई बनाए नहीं है, लेकिन कुदरती बने हुए। तो मैं किसी वक्त में 3-4 दफ़ा मैं गया, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कर सका। हम मसल्स बनाते हैं तो बन जाते हैं। दिमाग एक टूल, एक मसल है, आप समझ लें। यूटिलाइज करते हैं तो दिमाग चलता है। कई बंदे कहते हैं ना यार हमारा तो दिमाग नहीं चलता, यार कई डल होते हैं बिल्कुल उनको, उसकी वजह कि वो दिमाग को यूटिलाइज ही नहीं करते, ठीक है ना। जितना दिमाग को यूटिलाइज करेंगे उतना होगा। तो लिहाजा ये इसका समझ आ गया, पैसा एक टूल है, हथियार है। इसकी मैनेजमेंट जितनी अच्छी समझेंगे उतना पैसा हमारे पास ज़्यादा भी आएगा, उतना पैसा हमारा सेविंग में निकलेगा और उतना हम ज़्यादा इसको इन्वेस्ट कर सकेंगे और फिर अमीर हो जाएंगे। तो जो आज का मौजूद है कि भाई हमारा गुजारा नहीं हो रहा, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, खर्चे लिखे सारे। जब आप पूरे खर्चे लिख लेंगे, उनको डिफरेंट हेड्स में कन्वर्ट कर दें, यानी उसमें लिख दें कि ये इस चीज़ का खर्चा है, बिल्स इतने हैं, राशन इतना है, एंटरटेनमेंट ये है, स्कूलिंग ये है, फीस है, मेरे ऊपर जो एजुकेशन है, मेरी सेल्फ एजुकेशन के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है, यानी कितनी किताबें लेते हैं हम, कितने क्या चीज़ें, कोई गैजेट हमें रिक्वायर्ड है, या उससे हम कोई सॉफ्टवेयर, कोई ऐप, कोई कुछ जिससे हम और बेहतर हो सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें अलग लिख लें। उसके बाद आप अपनी जो अखराजात आप देखेंगे ना कि यार ये है ना, इसके बगैर गुजारा हो सकता है, तो वो आप उसको ऑफ कर दें सिंपली। देखें, जिन्हों भी लोगों ने बहुत अमीर हुए हैं, आपने देखा कि कहते हैं कि अमीर आदमी कंजूस बड़ा होता है। बेसिकली वो कंजूस नहीं होता, वो जो ना जो गैर ज़रूरी अखराजात है उसको कट कर देता है, इसलिए तो वो अमीर है, वरना तो वो भी दूसरों से उधार ले रहा हो। अमीर गैर ज़रूरी अखराजात को कंट्रोल करना समझता है कि ये चीज़ के बगैर गुजारा हो सकता है, तो वो उस तरह से, इसलिए उसे पता होता है कि ये जो बचेगा पैसा, ये पैसा किसी जगह लगेगा तो वो पैसा ग्रो करेगा, तो इसलिए वो अमीर होता है। अमीर पैसे को समझता तो होता है ना। तो लिहाजा आप उन अखराजात को कट करें जो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये आप जब लिखेंगे तो आपको अंदाजा होगा, आप बैठेंगे लिखें। मैं कहता हूँ एक घर वाला जो अगर उसको ऑडिट कर ले, अपना पैसे का हिसाब रख ले, अखराजात का मिनिमम 15-20 हज़ार रुपया उसका बच सकता है, आसानी से वो बचाएगा।
اسے پتا ہوگا یار ایسے فضول کیا ضرورت ہے، کیونکہ کمانا تو میں نے ہی ہے، میں نے ہی وہ پورے کرنے ہیں، تو میں اپنے آپ کو ہلکا رکھوں. ویسے ہی سادہ زندگی جو ہے وہ بہتر ہے، سادہ کھانا، سادہ پہننا، سادہ شوق اخراجات، یہ سارا کچھ سادگی بہترین ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لکھیں اور اس کو کٹ ڈاؤن کریں اور سادگی پہ آئیں اور وہ بہترین رہیں گے. ادھار لینا بہت مشکل ہے، کسی کے سامنے جا کے غرض رکھنا اور اس نے 2-4 باتیں کرے گا، منہ چڑھائے گا، اور ہم اسے کتنی بندے کی اپنی سیلف اسٹیم خراب ہوتی ہے. لہذا اس سے بہتر ہے کہ ہاں بندہ بھوکا رہے، ایک ٹائم کھا لے. غیرت انسان میں اندر، غیرت مر گئی تو انسان مر گیا. اور جس بندے کی غیرت مری ہوگی وہ انسان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو حیوان ہی ہوگا. حیوان بھی کدھر منہ مار کے کھا لیتا ہے اس کو. تو یہ انسان ہے جو غیرت مند ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کی نا وہ ایک سمجھ لے کہ منصوبہ بندی سی آرگنائز کر کے رکھتا ہے، ڈسپلن رکھتا ہے. اور یہ وارن بفیٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ انویسٹمنٹ میں نا انٹیلیجنٹ ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ فائنینشیل ڈسپلن ہونا امپورٹنٹ ہے. فائنینشیل ڈسپلن یہی ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اخراجات کتنے ہیں وہ لکھیں، آمدنی کتنی. اب میں آمدنی کی طرف آتا ہوں. آمدنی بھی لکھیں کتنی ہے. میں نے عرض کیا نا کہ جو جاب پیشہ ہیں ان کی تو لگی بدی آمدنی ہے، اور وہ زیادہ تر لوگ ان میں کچھ سیکنڈ ٹائم کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تھک جاتے ہیں، تو وہ کرتے ہی کچھ نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ کوئی ریڈی والا بھی ہے یا اس طرح کا چھوٹی آمدنی ہے، 1,00,000-2 لاکھ تک آمدنی ہے، تو یہ اس کے لیے زیادہ ویلیویبل انفارمیشن بنے گی. تو جو آپ کی آمدنی ہے، جو آپ کا ایک انکم کا سورس ہے، اس سے فرض کریں آپ 1,00,000 روپیہ کماتے ہیں، 50,000 روپیہ کماتے ہیں. اب آپ فردر اپنے انکم کے سورس پیدا کیجئے. دیکھیں ایک وقت میں نا ہم ایک چیز سوچ سکتے ہیں، یا ہم اخراجات کرنے کا سوچ سکتے ہیں یا ہم آمدنی بڑھانے کا سوچ سکتے ہیں. صحیح ہے نا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خرچے کے سوچ رہے ہیں اور ساتھ میں آمدنی بڑھانے کا بھی سوچ رہے ہیں. ایک وقت میں ایک چیز ہوتی ہے. تو جو لوگ فائنینشلی بہتر ہو جاتے ہیں نا، وہ اخراجات کرنے کا نہیں سوچتے، وہ سوچتے ہیں پیسہ کیسے اور بڑھانا ہے، وہ اس کی طرف سوچتے ہیں. یعنی ان کا جو زیادہ ایمفسائز ہے اس طرف ہو جاتا ہے. خریدتے وہ بھی ہیں، وہ بھی خریدتے ہیں، لیکن خریدنا کوئی اتنی بڑی کوئی اچھا ایونٹ نہیں ہے. آپ یہ کہہ لیجیے مجبوری ہے کہ ہمیں جو ضروری بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہمیں چاہیے. لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی آمدنی کم ہے، تو وہ ان کی بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ پھر بھی منیمم ہونی چاہیے. اگر آپ مہینے میں جا کے 25-50 ہزار کا کھانا باہر سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی آمدنی میں 1,00,000-2 لاکھ کے اندر ہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ خطرناک ہے. تو اس کو کم کرنا یا اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اکثر کی عیاشی ہے کہ جس کو آپ خود ہی سبسڈائز کر رہے ہیں. یعنی آپ اگر 1,00,000 روپے مہینہ بھی کماتے ہیں اور آپ کا جو اس کا مطلب ہے کہ ڈیلی کوئی 3,33,000 روپے آپ کا ڈیلی انکم ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ 8 گھنٹے کام پہ ہیں، آنے جانے میں 2 گھنٹے، 10 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں، تو آپ پر آور آپ کا نکل آئے گا کہ کتنے گھنٹے پر آور مجھے ملتا ہے. تو لہٰذا آپ کو پھر اس طرح آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر پر آور آپ کو یہ ملتا ہے تو آپ وہاں کے ریسٹورینٹ میں کھانا نہیں کھا سکتے، یو کانٹ افورڈ. تو یعنی یہ ساری مینجمنٹ آپ کو کرنی ہے. اچھا، پھر آمدنی جب آپ نے بڑھانی ہے تو ایک آمدنی کا سورس ہے، پھر آپ نے دوسرا تیسرا ساتھ میں شروع کرنا ہے، پیدا کرنا ہے. کس طرح ہوگا وہ جب آپ شروع کریں گے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں کھل جائیں گی. جب آپ اس پہ غور کرنا شروع کریں جی کون سا سورس آف انکم آتا ہے. اگر آپ کی جاب ہے اور آپ کے 4-8 گھنٹے کے بعد فری ہو جاتے ہیں، گلی میں کھڑے رہتے ہیں، ہمیں گپ شپ کرتے رہتے ہیں سیاست پہ، PDM اسٹیبلشمنٹ یہ وہ، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ٹیوشن پڑھا لیں. ٹیوشن پڑھائیں گے تو اس میں پھر کچھ آمدنی آنا شروع ہو جائے گی، یا کچھ اور کام کریں، وہ 4 گھنٹے اور کام کریں، اس میں آپ کی آمدنی بڑھے. تو آپ کا انکم جو آپ کے ذرائع آمدنی ہے وہ بڑھانے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی اب پہلے آپ نے اخراجات کٹ کیا، اب آپ نے آمدنی بڑھائی، اب آپ کا جو نظام ہے وہ اچھا چلے گا، آپ کے پیسے زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ کی آمدنی فرض کرو 2 لاکھ کے اندر تھی، اب آپ کی آمدنی 3 لاکھ ہو گئی. آپ نے یہ چیزیں کی، مختلف آمدنی کے ذرائع پیدا کیا، آپ نے 3 لاکھ آمدنی بنا لی. لیکن کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ وہ جو آپ کے اخراجات تھے وہ آپ بڑھا لیں. لوگ یہیں پہ غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں جی اخراجات بڑھ جاتے ہیں. اصل میں اخراجات بڑھتے نہیں ہیں، ہم خود بڑھا لیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ بھائی اگر میری آمدنی بڑھی ہے تو یہ آمدنی مجھے اب بعد میں چاہیے ہوگی زندگی میں. حالات کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. ایمرجنسی فنڈ بنائیں. وہ ایک اور ویڈیو جس میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اگر آپ 100 روپیہ کماتے ہیں تو 60 روپے آپ کی بنیادی ضروریات پہ خرچ ہونا چاہیے، 10 روپے
آپ کے لگنے چاہیے اس کے اوپر ایمرجنسی فنڈ پہ جانے چاہیے, 10 روپے آپ کے چلنے چاہیے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کے اوپر جانا چاہیے, 10 روپے آپ کی ایجوکیشن پہ, سیلف ایجوکیشن, بچوں کی ایجوکیشن, اس پہ جانا چاہیے, اور آخری 10 روپے آپ کے انٹرٹینمنٹ پہ لگنے چاہیے. اگر آپ نے 5 ہیڈ بنائے ہوں گے تو اس سے آپ کی آمدنی بھی بڑھ جائے گی اور آمدنی صحیح جگہ لگ رہی ہوگی, اور آپ کا ایمرجنسی فنڈ بھی ہو گیا, انویسٹمنٹ بھی ہوئی. وہ اب آپ نے انویسٹمنٹ لانگ ٹرم کا کام ہے, وہ آپ نے اب اس کو کنٹینیو رکھنا ہے فار 20 ایئرس, 30 ایئرس, 40 ایئرس. تو آپ نے پھر اپنی آمدنی بڑھاتے رہنا ہے, اخراجات کو کنٹرول کرتے رہنا, تو آپ کا نظام اچھا چلے گا. دیکھیں یہ ملک تباہ اس لیے ہوا ہے, روزانہ ہم 18 ارب روپیہ جو ہم نے قرضے لیے نا اس کے اوپر سود کے طور پہ دے رہے ہیں. اور یہ تمام لیڈر, اور یہ جو فوجی لیڈر تھے, اور یہ جو سول والے, یہ جو سارے تھے, ایک بھی ذمہ دار نہیں ہے. نواز شریف بھی نہیں, زرداری بھی نہیں, وہ جو مشرف تھا وہ تو ہماری گیا, اور کوئی بھی ذمہ دار نہیں. ہوا کیا کہ ہم نے قرضے زیادہ لیے, اب 18 ارب روپیہ روز کا ہم سود پہ دے رہے ہیں. اس کو تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے نا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ملک ہے. انہوں نے دیکھا ڈنڈے مار کے لوگوں کو دبکا دیا کہ خبردار کسی نے بات کی تو پتہ نہیں کس نے جلایا, اور لیکن سارا کچھ ایک پارٹی میں ڈال دیا. لیکن اپنے گھر کی فائنینشیل مینجمنٹ ہم کر سکتے ہیں. ہمارا گھر بھی خدا نہ خواستہ پاکستان جیسا حال نہ ہو جائے کہ یعنی آمدنی ہماری کم ہو اور ہم قرضے لے کے نظام چلا رہے ہوں اور بعد میں پھر اس کا سود ادا کر رہے ہوں. ایسے بہت سارے گھر ہیں جو کہ بدقسمتی سے کر رہے ہیں, اور آپ ان سے بات تو کر نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت عقل مند ہیں. اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ پراپرٹی ویژن ٹی وی کا چینل سبسکرائب کر لیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو ان موضوعات کے اوپر نا ایک اورینٹیشن دے دیں, آپ کو تھوڑا سا ایک فوڈ فار تھاٹ مل جائے. باقی ہر بندہ خود سمجھدار ہے. ایک پرابلم ہوتا ہے, آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, اور آپ نے ہمارا جو چینل سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا, لائک کا بٹن ضرور پریس کریں, اس سے ہمیں انکریجمنٹ ملتی ہے, ویڈیو اوپر جاتی ہے الگوریتم میں. آخری بات یہ کرتا ہوں کہ ایک دن کے اندر بھی آپ فائنینشلی پور نہیں ہوتے اور نہ ہی فائنینشلی امیر ہوتے ہیں. یہ اٹس لائک اے میراتھن. یہ کوئی چھوٹی ریس نہیں ہے, زندگی بڑی ریس ہے. لیکن جتنی جلدی آپ اگر 20 کے ہیں اب 20 ہیں, آپ اپنے اخراجات اور آمدنی کا ٹریک کرنا شروع کر دیں اور اپنی آمدنی بڑھائیں اور اخراجات کو کٹ ڈاؤن رکھیں, اور سمجھے کہ جو آپ کے پاس زیادہ پیسہ بھی آ رہا ہے, ایک وقت آئے گا جب آپ کی انرجیز ختم ہو جائیں گی, اس وقت آپ کو پیسہ چاہیے ہوگا. جتنی جلدی سٹارٹ کریں گے نا اتنی جلدی آپ رچ ہوں گے. وہ اس تک 35 میں جا کے 40 میں جا کے آپ کے پاس وسائل ہی بے شمار ہوں, آپ کو پرابلم ہی کوئی نہ ہو. ہمارے یہاں لوگوں کو لیٹ سمجھ آتی ہے, لیٹ شروع کرتے ہیں, وہ لیٹ ان کو بینیفٹ ملتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ جو آمدنی اخراجات جو آپ کے ہیں کیسے پورے ہوں گے, وہ ایسے پورے ہوں گے کہ آپ کو ان بنیادی نکات کے اوپر غور و خوض کرنا ہوگا, عمل کرنا ہوگا, اڈاپٹ کرنا ہوگا. ٹائم لگ جائے گا لیکن فائنلی آپ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی آسان ہوگی. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.